نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ اس کے کئی نام ہیں۔ سورہ اخلاص بھی اس کا نام ہے، سورہ توحید بھی ہے، اور سورہ نور بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے سننے والا کا دل نور توحید سے منور ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نام منور بھی ہے، منورہ بھی ہے کہ اس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سورہ اخلاص کو ایک صحابی تھے انصاری مدینہ کے رہنے والے، صحیح حدیث ہے کہ جب وہ جماعت کراتے، نماز پڑھاتے تو کوئی بھی سورت تلاوت کرتے تو آخر میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتے۔ تو مقتدین جو نمازی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہی سورت کیوں بار بار دہراتے ہیں، زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے جماعت کرواؤ، لیکن میں پڑھوں گا یہی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ماجرا گیا تو انہوں نے بلایا اور پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت واجب کر دی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی سورت کے حامل کہ اس کی آپ قرآن شریف میں آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک شخص آیا کہ جی میرے تنگ دستی رزق کی تنگی آ چکی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب گھر میں داخل ہو یا دکان میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، پریشانی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ سورہ برا بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے اسے، جہنم سے نجات ہے، اور یہ برا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب سورہ اخلاص، اب دیکھیں حضور اکرم، وہ صحابہ نے کہا کہ تنگ دستی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ایک بار کہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت، دکان میں داخل ہوتے وقت، دفتر میں داخل ہوتے وقت، تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں سلام کے بعد، تو فاقہ کشی سے محفوظ رہیں گے، غربت سے، تنگ دستی سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب سوتے وقت جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور پڑھ کر دانے ہاتھ سو جائے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو داہنے راستے سے جنت میں داخل ہو جا۔ اب اتنی بڑی اہمیت کی حامل اور ایک چھوٹی سی سورت۔ اب قرآن کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو 3 چیزوں پہ ہے، توحید پہ، رسالت پہ اور قیامت پہ، اور یہ تینوں چیزیں اگر دیکھیں تو اس سورت میں موجود ہے توحید کا۔ اس لیے اس کو ایک حصہ جو توحید کا ہے، کہا کہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ہے کہ 1/3 قرآن پڑھے روز؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے ایسا جو پڑھ سکے، استطاعت رکھے، طاقت رکھے کہ 10 پارے روزانہ تلاوت کرے؟ بہت لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو ان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص اگر ایک مرتبہ پڑھ لو تو ایک حصہ ہو جائے گا، جیسے قرآن کے 3 توحید، رسالت اور قیامت، تو ایک حصہ توحید کا، کیونکہ توحید پر ہے یہ سورت، تو ایک حصہ
آپ نے تلاوت کر دیا ایک بار پڑھنے سے، اور 3 بار پڑھیں گے تو قرآن مکمل۔ اب سورہ فاتحہ برا کیوں کہا جاتا ہے کہ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کی فوتگی ہوتی ہے، فوتگی میں آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ اور 3 بار کل پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں تو نجات کا ذریعہ ہے یہ۔ تو اس لیے اس صورت کو اہتمام کریں کہ روزانہ جو شخص اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی مفلسی افلاس پریشانی نہیں آئے گی، اس کے کام ایسے بنیں گے، اٹکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے بڑی زبردست صورت ہے۔ اس کو آپ اہتمام کریں، وظیفہ یاد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد ثمرات آپ خود دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔